بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار۔ قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، صرف 3 ماہ میں، اور اس 3 ماہ میں انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے آپ قرآن کریم کے 80% الفاظ کا ترجمہ خود کرنے پر قادر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبق نمبر 10 ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے فعل ماضی منفی کے بارے میں، یعنی نیگیٹو پاسٹ ٹینس پڑھیں گے۔ اگر اعادے کے بعد ہر سبق کی طرح پہلے ہم گزشتہ چند اسباق کا اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حروف جر کے بارے میں پڑھا، یعنی زیر دینے والے حروف، یعنی وہ حروف جو جن الفاظ سے پہلے آتے ہیں ان الفاظ کے آخر میں ان حروف کی وجہ سے زیر آ جاتی ہے، ان کو حروف جر کہتے ہیں، اور یہ کل 17 حروف جر ہیں، لیکن ہم نے گزشتہ اسباق میں 7 حروف جر پڑھے جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں، اور یہ 7 حروف قرآن کریم میں 6861 مرتبہ آئے ہیں، یعنی صرف یہ 7 حروف، ان کا ترجمہ یاد کرنے سے آپ قرآن کریم کے 6861 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان حروف کو آپ بار بار پڑھیں، صرف عربی کے الفاظ کو، اور جب یہ حروف ترتیب سے اچھی طرح یاد ہو جائیں عربی کے الفاظ، پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں۔ بی لا من عن الی علی فی، بی لا من عن الی علی فی، بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ بی ساتھ، لا لیے، من سے، عن سے، الی تک یا طرف، علی پر یا اوپر، فی میں، بار بار پڑھیں تاکہ یہ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اور پھر ان کو یاد کرنے کے بعد جو ہم نے ضمائر متصلہ پڑھے تھے مذکر کے اور مؤنث کے، ان کے ساتھ ان تمام حروف کو باری باری ملائیں، تمام ضمائر متصلہ کے ساتھ۔ جیسے سب سے پہلے با کو تمام ضمائر متصلہ کے ساتھ ہم نے ملایا تو الفاظ یہ بنے بہی، بہما، بہم، بک، بکما، بکم، بی، بنا، اور مؤنث کے ہیں بہا، بہما، بہن، بکی، بکما، بکن، بی، بنا۔ بار بار پڑھیں ان کو، پہلے عربی کو، پھر ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ بہی اس ایک مرد کے ساتھ، بہما ان 2 مردوں کے ساتھ، بہم ان سب مردوں کے ساتھ، بی کا آپ ایک مرد کے ساتھ، بکما آپ 2 مردوں کے ساتھ، بکم آپ سب مردوں کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہمارے ساتھ۔ بہا اس ایک عورت کے ساتھ، بہما ان 2 عورتوں کے ساتھ، بہن ان سب عورتوں کے ساتھ، بکی آپ ایک عورت کے ساتھ، بکما آپ 2 عورتوں کے ساتھ، بکن آپ سب عورتوں کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح تمام حروف کو آپ ملاتے جائیے اور ترجمہ کرتے جائیے، لہو، لہما، لہم آخر تک، اس ایک مرد کے لیے، ان 2 مردوں کے لیے، ان سب مردوں کے لیے آخر تک، منہ، منہما، منہم آخر تک، اس ایک مرد سے، ان 2 مردوں سے، ان سب مردوں سے آخر تک، عنہ، عنہما، عنہم آخر تک، اس ایک مرد سے، ان 2 مردوں سے، ان سب مردوں سے، الیہ، الیہما، الیہم آخر تک، اس ایک مرد کی طرف، ان 2 مردوں کی طرف، ان سب مردوں کی طرف، علیہ، علیہما، علیہم آخر تک، اس ایک مرد کے اوپر، ان 2 مردوں کے اوپر، ان سب مردوں کے اوپر آخر تک، فیہ، فیہما، فیہم آخر تک، اس ایک مرد میں، ان 2 مردوں میں، ان سب مردوں میں آخر تک۔ اس کے بعد ہم نے 6 خاص حروف پڑھے جو قرآن کریم میں 138 مرتبہ آئے ہیں۔ ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، بار بار پڑھیں، اور جب یہ حروف عربی کے الفاظ ترتیب سے اچھی طرح یاد ہو جائیں پھر ترجمے کے ساتھ ان کو بار بار پڑھیں۔ ان بے شک، ان بے شک یا یقیناً، کأن گویا کہ یا جیسے کہ، لیکن لیکن، لیت کاش، لعل امید، بار بار پڑھیں، اور پھر تمام حروف کو جیسے ہم نے حروف جر میں تمام حروف کو ضمائر متصلہ کے ساتھ ملایا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی پڑھیں گے۔ انہو، انہما، انہم، انک، انکما، انکم، انی، اننا، انہا، انہو، انہما، انہم، انک، انکما، انکم، انی، اننا، بار بار پڑھیں، اور پھر
मुअन्नस पे आ जाए इन्नहा इन्नहुमा इन्नहुन्ना इन्नकी इन्नकुमा इन्नकुन्ना इन्नी इन्नना, इसको इन्ननी और इन्नी दोनों पढ़ सकते हैं। इन्नहु बेशक वो एक मर्द, बेशक वो दो मर्द, बेशक वो सब मर्द, इन्नका बेशक आप एक मर्द, इन्नकुमा बेशक आप दो मर्द, इन्नकुम बेशक आप सब मर्द, इन्नी बेशक मैं एक मर्द, इन्ना या इन्नना बेशक हम सब मर्द, इन्नहा इन्नहुमा इन्नहुन्ना इन्नकी इन्नकुमा इन्नकुन्ना इन्नी इन्नना बेशक वो एक औरत, बेशक वो दो औरतें, बेशक वो सब औरतें, बेशक आप एक औरत, बेशक आप दो औरतें, बेशक आप सब औरतें, बेशक मैं एक औरत, बेशक हम सब औरतें। इसी तरह तमाम हरूफ को ज़माइर मुत्तसिला के साथ मिलाएं और उनके मुताबिक तर्जुमा करें आखिर तक। तफसील के लिए गुज़श्ता पाक देखिए। अल्फाज की हमने 3 किस्में पढ़ी, इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम किसी भी चीज़, जगह या शख्स का नाम, जैसे किताबुन, मक्का, मुस्लिमुन, मुअमिनुन। फ़ेल किसी भी काम के होने या करने को कहते हैं, जैसे नसरा, फ़तह, नसरा उसने मदद की, फ़तह उसने खोला। और हर्फ कहते हैं उन अल्फाज को जो इसम और फ़ेलों को मिलाने के लिए आते हैं, जैसे बी, ला, मिन, जैसे अभी हमने हुरूफ पढ़े हैं। फ़ेल अरबी ज़ुबान में 2 तरह के आते हैं, फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल माज़ी जो हो गया यानी पास्ट टेंस, गुज़रा हुआ ज़माना, और फ़ेल मुज़ारे जो अभी तक हुआ नहीं है यानी जो हो रहा है या होगा। यानी अरबी ज़ुबान में हाल के लिए, प्रेजेंट के लिए और मुस्तक़बल के लिए, फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए एक ही फ़ेल इस्तेमाल होता है जिसे फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि अफ़आल को समझने के लिए हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि अरबी ज़ुबान में अक्सर अफ़आल वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, 3 असली हरूफ पर। जैसे फ़आला, ये अरबी ज़ुबान का एक फ़ेल है और इसी फ़ेल को अरबी ज़ुबान में कसौटी करार दिया जाता है अरबी ग्रामर में, या इसको मेयारी फ़ेल कह दें और या इसको स्टैंडर्ड फ़ेल कह लें। किसी भी तरह के अफ़आल को यानी माज़ी, मुज़ारे, अमर, जो हम मुख्तलिफ़ अक़साम पढ़ेंगे अफ़आल की, उनमें सबसे पहले इस फ़ेल से, फ़आला से हम अफ़आल बनाएंगे। पहले माज़ी के फ़आला से बनाएंगे, फिर मुज़ारे के, फिर अमर के। सबसे पहले इस फ़ेल से बनाना सीखेंगे अफ़आल और फिर दूसरे अफ़आल पर जाएंगे। पहली बात हमने यह पढ़ी कि 3 असली हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं अक्सर अफ़आल अरबी ज़ुबान में, 3 असली हरूफ पर, ठीक है। जैसे फ़आला, पहले कलमे को हम फ़ा कलमा कहते हैं, दूसरे को आइन कलमा कहते हैं, तीसरे को लाम कलमा कहते हैं। यानी जैसे अगर यहाँ पर फ़आला ना भी हो बल्कि कोई और फ़ेल हो, जैसे ज़रबा, तो ज़रबा में ज़ात को हम फ़ा कलमा कहेंगे, रा को हम आइन कलमा कहेंगे और बा को हम लाम कलमा कहेंगे, इसलिए कि हम तमाम अफ़आल को इस फ़आला के फ़ेल से मिलाकर उनको पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये फ़ेल कौन सा फ़ेल है, क्योंकि सबसे पहले हमने फ़आला से अफ़आल बनाने सीखे होते हैं, तो तमाम अफ़आल को इसके वज़न से मिलाकर हम उसे समझते हैं। दूसरी बात यह है कि अरबी ज़ुबान में जो फ़ेल माज़ी के अफ़आल हैं, 3 हरूफ वाले अफ़आल, उनमें फ़ेल माज़ी के अफ़आल के 3 वज़न होते हैं, फ़आला, फ़ाइला, फ़ाउला, यानी या तीनों हरूफ पर ज़बर, या दूसरे हर्फ के नीचे ज़ेर, या तीसरे हर्फ पर पेश। और तीसरी बात यह है कि जब हम फ़आला से फ़ेल बनाना सीख लें तो उसके बाद इन 6 अबवाब से हम अफ़आल बनाना सीखते हैं, और इन अफ़आल के जो वज़न होंगे यानी इन अफ़आल की जो तरतीब होगी वो वैसी ही होगी जैसे हमने फ़आला से अफ़आल बनाना सीखे होंगे और पढ़े होंगे और याद किए होंगे, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ज़बर ज़ेर का फ़र्क आ रहा होगा। और फ़आला के बाद इन अफ़आल से ज़रबा, नसरा, समिआ, फ़तह, हसिबा, करमा, इन्हीं अफ़आल से हम फ़ेल क्यों बनाते हैं, और वजह उसकी ये है कि अरबी ज़ुबान में फ़आला के बाद इन 6 अफ़आल को अहमियत हासिल है। इन 6 अफ़आल की जो कैटेगरी है
تمام افعال ان میں سے کسی ایک باب سے تعلق رکھتے ہیں، جتنے بھی عربی زبان میں افعال ہیں، یعنی ان تمام افعال کا اپنا ایک مخصوص وزن ہے۔ تو اصل سانچہ فعالہ ہے، اور فعالہ ہی کے مطابق یہ 6 افعال بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 6 جو افعال ہیں یہ ہر ایک صرف فعل نہیں ہے بلکہ ایک کیٹیگری ہے، ایک باب ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا ایک مخصوص وزن ہے۔ فعالہ یہ اصل وزن ہے، اس کے بعد پھر 6 یہ بڑے وزن آتے ہیں، باب ضربہ، نصرہ، سمعہ، فتح، کرمہ، حسبہ۔ بنیادی وزن وہ فعالہ کا ہوگا، یہ ان ابواب کا وزن بھی اس کے مطابق ہوگا۔ ہاں، ان ابواب کا جو وزن ہے اس میں کہیں کہیں زبر زیر کی تبدیلی ہوگی، اسی وجہ سے یہ ابواب تقسیم ہو گئے ہیں، اور عربی زبان میں جتنے بھی افعال آئیں گے وہ ان ابواب میں سے کسی ایک باب سے تعلق رہیں گے۔ کچھ افعال باب ضربہ سے ہوں گے، کچھ نصرہ سے، کچھ سمعہ سے، کچھ فتح، کچھ کرمہ اور کچھ حسبہ سے ہوں گے۔ یہاں تک کی جو تفصیلات ہیں پچھلے سبق میں بھی بتایا گیا تھا کہ اگر ہر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو اس سے بالکل پریشان نہیں ہونا، اگلے چند اسباق میں آپ کے تمام سوالات، تمام اشکالات وہ دور ہو جائیں گے اور سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی اس سبق میں اور گزشتہ سبق میں جو آپ کا اصل کام ہے وہ یہ ہے ان افعال کو یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ ان افعال کو آپ یاد کریں ترتیب کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، یہ کافی ہے، اور یاد بھی آپ کو آسانی سے ہو جائیں گے، کیونکہ جو افعال کی ترتیب ہے وہ آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن آسان تب ہوگا، یعنی اگر کچھ مشکل بھی لگ رہی ہے تو آسان آپ کے لیے تب ہوگا جب آپ اس کو کچھ وقت دیں گے اور پریکٹس کریں گے۔ ہر وہ کام جس کو وقت دیا جاتا ہے اسے بار بار کیا جاتا ہے وہ پھر آسان ہو جاتا ہے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، یعنی کچھ کام اگر آپ کو مشکل بھی لگتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو اپنے آپ کو عادی بنا لیں ان کاموں کا تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کے لیے مشکل برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ وقت دیں گے اور بار بار اس کو پڑھیں گے تو اس پر بڑا اجر ہے۔ بہرحال یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، تفصیل سے ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، یہ ابھی اعادہ ہو رہا ہے، لیکن یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صرف عربی کے الفاظ کو آپ بار بار پڑھیں اور پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا، بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ فعلا اسے ایک مرد نے کیا، فعلا ان 2 مردوں نے کیا، فعلوا ان سب مردوں نے کیا، فعلت آپ ایک مرد نے کیا، فعلتما آپ 2 مردوں نے کیا، فعلتم آپ سب مردوں نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اور مؤنث کے الفاظ فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ فعلت اسے ایک عورت نے کیا، فعلتا ان 2 عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، فعلتی آپ ایک عورت نے کیا، فعلتما آپ 2 عورتوں نے کیا، فعلتن آپ سب عورتوں نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ترجمے کے ساتھ آپ ان کو بار بار پڑھیں، اور آگے تب ہی بڑھیں جب آپ کو یہ الفاظ، عربی کے الفاظ کی یہ ترتیب اچھی طرح یاد ہو جائے گردان، اور پھر اردو کے ترجمے کے ساتھ بھی آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہو جائے، تبھی آپ آگے بڑھیں۔ اور یہ افعال اگر آپ نے یاد کر لیے ہیں فعل ماضی کے افعال فعال سے، تو اب یہ مختلف افعال سے یہی ماضی کی گردان آپ کے لیے بالکل آسان ہو گئی ہے۔ کہیں کہیں زبر زیر کا فرق ہوگا لیکن بنیادی وزن ایک ہی ہے۔ لہذا ضربہ سے افعال یوں بنیں گے، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربنا، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا۔ ترجمہ بھی ویسا ہی ہوگا لیکن ضربہ کا جو ترجمہ ہے اس کے مطابق ترجمہ ہوگا، باقی گرامر کے حساب سے جو ترجمے کی ترتیب ہے وہ وہی ہوگی، یعنی پہلے 8 یہ مذکر کا ترجمہ ہوگا، پھر 8 میں مؤنث کا ترجمہ ہوگا، پہلے 3 میں غائب کا، پھر مخاطب کا، متکلم کا۔
یعنی ضربہ اسے ایک مرد نے کیا، ضربہ ان دو مردوں نے کیا، ضربو ان سب مردوں نے کیا، ضربت آپ ایک مرد نے کیا، ضربتم آپ دو مردوں نے کیا، ضربتم آپ سب مردوں نے کیا، ضربتو میں نے کیا، ضربنا ہم سب نے کیا، ضربت ضربتا ضربنا آخر تک، ضربت اسے ایک عورت نے کیا، ان دو عورتوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا، آپ ایک عورت نے کیا، آپ دو عورتوں نے کیا، آپ سب عورتوں نے کیا، میں نے کیا، ہم سب نے کیا۔ اسی طرح نصر نصرا نصرو نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرنا نصرت نصرتا نصرنا نصرتی نصرتما نصرتن نصرت نصرنا۔ ترجمے کی ترتیب وہی رہے گی، بس نصرہ کا ترجمہ مدد کرنے کا کرنا ہے۔ نصرہ اسے ایک مرد نے مدد کی، ان دو مردوں نے مدد کی، ان سب مردوں نے مدد کی آخر تک۔ سمع سمعا سمعو سمعت سمعتم آخر تک، اس میں نوٹ کریں کہ دیکھیں بنیادی وزن وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں دوسرے حرف میں زیر آ رہی ہے، اور ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ماضی کے جو افعال کا وزن ہے وہ اس کے 3 وزن ہیں، فعال یعنی تینوں حروف زبر، یا فاعلہ دوسرے حرف کے نیچے زیر، یا فاعلہ دوسرے حرف پر پیش۔ تو یہ جو دوسرے حرف کے نیچے زیر ہے تو وہ یہ فعل ہے، اور ایک اور آگے فعل آ رہا ہے۔ بہرحال یاد کرنے کا وہی طریقہ، سمع سمعا سمعو سمعت سمعتما سمعتم سمعت سمعنا سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما سمعتن سمعت سمعنا، بار بار پڑھیں پھر ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ سمعو سے ایک مرد نے سنا، ان دو مردوں نے سنا، ان سب مردوں نے سنا آخر تک۔ پھر فتح فتحا فتحو فتحت فتحتما فتحتم فتحت فتحنا فتحت فتحتا فتحنا فتحتی فتحتما فتحتن فتحت فتحنا، ترجمہ فتحو سے ایک مرد نے کھولا، ان دو مردوں نے کھولا آخر تک۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف، ماضی منفی، نیگیٹو پاسٹ ٹینس، یعنی وہ ماضی جس کے شروع میں حرف نفی ہو، ٹھیک ہے، یعنی ماضی بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے، اس کے آپ شروع میں ما لے آئیں یا آپ اس کے شروع میں لا لے آئیں، دونوں نفی کے لیے آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ما اکثر آتا ہے ماضی منفی میں، اور لا کبھی کبھی آتا ہے۔ ما کی مثالیں قرآن کریم میں یہ ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا، ظلموا کا ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں اگر آپ نے اچھی طرح ماضی کے افعال یاد کر لیے ہیں۔ ظلم ظلما ظلموا، ظلموا کا ترجمہ ہوگا ان سب مردوں نے ظلم کیا، اور ما جب منفی کے لیے آ گیا تو ترجمہ کیا ہوا، وما ظلموا، انہوں نے ظلم نہیں کیا، اور یہ نا ضمیر متصل ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم مفعول بناتے ہیں تو ترجمہ ہوگا ہم پر، ٹھیک ہے، وما ظلمونا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، وما کان من المشرکین، وما کان، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ لا بھی نفی کے لیے ہے تو لا حرمنا من دونہ، نہیں حرام کرتے ہم اس کے بغیر۔ فلا صدق ولا صلی، پھر نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی ما اور لا دونوں نفی کے لیے آتے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے۔ اب ماضی منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو افعال ہم نے پڑھے ہیں گزشتہ سبق میں سب کے شروع میں ما لگا دیں تو ماضی منفی بن جائے گا، اور ترجمے میں بھی نہیں کا ترجمہ ہوگا۔ ما فعل ما فعل ما فعلوا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلت ما فعلنا ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا۔ بار بار پڑھیں پھر ترجمے کے ساتھ، نہیں کیا اسے ایک مرد نے، نہیں کیا ان دو مردوں نے، نہیں کیا ان سب مردوں نے، آخر تک یہ ترجمہ کریں، ترتیب وہی ہے۔ سچی توبہ، ندامت، استغفار، استقامت۔ ہر انسان خطا کار ہے، اس سے خطا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، لہذا ہم توبہ کی عادت اپنائیں۔ کبھی بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، گزشتہ جو خطائیں ہوں اس پر ندامت ہو، اور آئندہ عزم ہو کہ یا اللہ پھر یہ خطا نہیں ہوگی، اور پھر جو خطا ہو رہی تھی اس کو چھوڑ دینا۔ یہ 3 توبہ کے ارکان ہیں، تبھی وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
قابل قبول ہوگی، کہ سچی توبہ ہو، ندامت ہو، اس کام کو چھوڑ دیں اور عزم کریں کہ آئندہ نہ ہو۔ حدیث شریف کے مطابق برے کام سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گردان پڑھتے ہوئے یہ بات دھیان میں رکھیں، وہ آپ اور ہم سب نے برے کام نہیں کیے، توبہ سے معاف ہو گئے، اور انشاءاللہ آئندہ ہم ان کا اعادہ نہیں کریں گے۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے فعل ماضی۔ جب ہم نے فعل سے فعل ماضی کے افعال بنانا سیکھ لیے تو جس طرح پہلے بتایا گیا تھا، فعل سے افعال بنانے کے بعد ہم جو 6 مشہور ابواب ہیں، بڑے ابواب ہیں، ان سے ہم افعال بنانا سیکھیں گے، یعنی ضرب، نصر، سمع، ان سب کے شروع میں ما لگا دیں۔ ما ضرب، ما ضرب، ما ضربوا، ما ضربت، ما ضربتما، ما ضربتم، ما ضربت، ما ضربنا، ما ضربت، ما ضربتا، ما ضربنا، ما ضربت، ما ضربتما، ما ضربتن، ما ضربت، ما ضربنا۔ اس نے نہیں مارا، ان دو نے نہیں مارا، ان سب مردوں نے نہیں مارا، آپ ایک مرد نے نہیں مارا، آخر تک۔ اور پھر ما نصر، ما نصر، ما نصروا، ما نصرت، ما نصرتما، ما نصرتم، ما نصرت، ما نصرنا، ما نصرت، ما نصرتا، ما نصرنا، ما نصرت، ما نصرتما، ما نصرتن، ما نصرت، ما نصرنا۔ اس ایک مرد نے مدد نہیں کی، ان دو مردوں نے مدد نہیں کی، ان سب مردوں نے مدد نہیں کی، آخر تک۔ اسی طرح ما سمع، ما سمعوا، ما سمعوا، آخر تک اس ایک مرد نے نہیں سنا، ان دو مردوں نے نہیں سنا، ان سب مردوں نے نہیں سنا، آخر تک۔ ما فتح، ما فتح، ما فتحوا، آخر تک اس ایک مرد نے نہیں کھولا، ان دو مردوں نے نہیں کھولا، ان سب مردوں نے نہیں کھولا، آخر تک۔ اب یہاں پر ہم آتے ہیں ضمائر متصلہ کی طرف۔ ضمائر متصلہ کیسے ان افعال کے ساتھ آئیں گے اور کیسے ان کا ترجمہ ہوگا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق میں تفصیل کے ساتھ۔ اب یہ کرنا ہے کہ ماضی منفی کے جو ابھی افعال پڑھ رہے ہیں ان میں بھی ہم ضمائر متصلہ ملائیں گے، اور ضمائر متصلہ جو ہم یہاں پہ ملا رہے ہیں، جو پہلا فعل ہے ما ضربہ، اسی کے ساتھ تمام ضمائر متصلہ کو باری باری ہم ملا رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں۔ لہذا جو ما ضربہ کا ترجمہ ہے وہ ایک ہی رہے گا سب میں، ما ضربہ، اسے ایک مرد نے نہیں مارا، اور یہ چونکہ ضمائر چینج ہو رہی ہیں لہذا ان کا ترجمہ بھی وہ چینج ہوگا آخر تک اس گردان میں۔ ما ضربہ، ما ضربہما، ما ضربہم، ما ضربک، ما ضربکما، ما ضربکم، ما ضربنی، ما ضربنا، ما ضربہا، ما ضربہما، ما ضربہن، ما ضربکی، ما ضربکما، ما ضربکن، ما ضربنی، ما ضربنا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مرد نے نہیں مارا اس ایک مرد کو، ما ضربہما، اس ایک مرد نے نہیں مارا ان دو مردوں کو۔ دیکھیں ما ضربہ کا ترجمہ سب میں سیم آ رہا ہے کیونکہ لفظ سیم ہے، ہاں جو آخر میں ضمیر مختلف ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، تو اس کا ترجمہ بھی اسی کے مطابق تبدیل ہو رہا ہے۔ ما ضربہم، ما ضربہ، اس ایک مرد نے نہیں مارا، ہم ان سب مردوں کو، ما ضربہ، اس ایک مرد نے نہیں مارا، کا، آپ ایک مرد کو، ما ضربکما، اس ایک مرد نے نہیں مارا، آپ دو مردوں کو، آخر تک۔ یہ دیکھ لیں، اور خاص طور پہ یہ مؤنث میں بھی یہ غلطی آپ سے نہ ہو کہ آپ اس کو اس فعل کا ترجمہ مؤنث کا نہیں کریں گے کہ یہ فعل تبدیل نہیں ہو رہا، ما ضربہ ہی ہے، ہاں آخر میں جو ضمیر متصل ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے تو اس کا ترجمہ مؤنث کا کریں گے۔ ما ضربہ، اس ایک مرد نے نہیں مارا، ہاں اس ایک عورت کو، ما ضربہما، اس ایک مرد نے نہیں مارا ان دو عورتوں کو، ما ضربہن، اس ایک مرد نے نہیں مارا ان سب عورتوں کو، آخر تک۔ اسی طرح ما قتلہ، ما قتلہما، ما قتلہما، آخر تک اس ایک مرد نے نہیں قتل کیا اس ایک مرد کو، ان دو مردوں کو، ان سب مردوں کو۔ یہاں پہ ایک لفظ لائے ہیں ما قتلوہ، یہ گردان کے مطابق ترتیب سے نہیں، گردان کے مطابق جو لفظ ہونا چاہیے ترتیب سے وہ ہے ما قتلہم، ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے قتل نہیں کیا ان سب مردوں کو، ٹھیک ہے، ما قتلہم، اس ایک مرد نے قتل نہیں کیا ان سب مردوں کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ لفظ ہے ما قتلوہ، یعنی اگر یہ گردان نہ ہو مگر یہ لفظ آپ کے سامنے آئے تو اس کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ما قتلو کا ترجمہ کریں پہلے، ما قتلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قتلا، قتلا، قتلو۔ قتلو کا مطلب ترجمہ ہوتا ہے ان سب مردوں نے قتل کیا، اور ما قتلو کا ترجمہ ہوگا ان سب مردوں نے قتل نہیں کیا۔ ہو کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد کو، ما قتلوہ۔ تو یہ دراصل اس آیت سے یہ لفظ لیا گیا ہے تاکہ آپ غور کریں اور آیت میں ترجمہ کر سکیں۔ تو وما قتلوہ کا ترجمہ ہوگا ان سب مردوں نے قتل نہیں کیا اس ایک مرد کو، وما صلبوہ، اور ان سب مردوں نے سولی نہیں چڑھایا اس ایک مرد کو۔ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی،
کہ وما قتلوہ، ان سب نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے ان کو سولی چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ ماضی کی نفی اکثر ما کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں ما کی مثالیں مزید۔ فما ربحت تجارتہم، نہیں نفع کمایا تجارتہم، ان کی تجارت نے، یعنی ان کی تجارت میں فائدہ نہیں ہوا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے۔ فما وجدنا فیہا، وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، تو وجدنا کا ترجمہ ہے ہم نے پایا، اور ما آیا ہے تو ترجمہ ہوگا نہیں پایا۔ فما وجدنا فیہا، ہم نے نہیں پایا، فیہا اس میں، یعنی اس بستی میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے گواہی نہیں دی سوائے اس بات کی جو ہم نے جانی۔ ما اضلنا الا المجرمون، نہیں گمراہ کیا تھا ہمیں مگر ان بڑے بڑے مجرموں نے۔ وما قدر اللہ حق قدر، اور نہیں قدر کی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حق قدر، اللہ کی صحیح قدر۔ ان الفاظ کو اچھی طرح دیکھیں اور کوشش کریں کہ ان کا ترجمہ آپ خود ہی کریں۔ اسی طرح ان الفاظ کو جہاں جہاں پر فعل ماضی کے افعال آ رہے ہیں بغور دیکھیں اور ترجمہ کرنے کی خود کوشش کریں۔ الحمدللہ اس سبق میں ہم نے ماضی منفی کے افعال پڑھے ہیں، اور اس کے ضمن میں 2 حرف نفی سیکھے، یعنی ما اور لا، جو قرآن شریف میں 1877 مرتبہ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 99 بار آئے ہیں۔ آج کا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔